عن ابی مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال۔ حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقال یا رسول اللہ، اور اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول، کیف اقول حین اسأل ربی، میں اپنے رب سے جب دعا مانگا کروں تو کیسے دعا مانگوں، کیا دعا مانگا کروں؟ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل اللہم اغفر لی، تم یہ دعا مانگا کرو، اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، وارحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، وارزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، وعافنی، اور اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، وارحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، وعافنی، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، وارزقنی، اور اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ 4 دعائیں تلقین فرمائیں۔ وَيَجْمَعُ أَصَابِعَهُ إِلَّا الْإِبْهَامِ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 دعاؤں کو اس طرح سے گنوایا کہ چاروں انگلیاں آپ نے بند فرما دیں، انگوٹھا کھولا چھوڑ دیا، اور پھر فرمایا فَإِنَّ هَؤُلَاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ، یہ 4 دعائیں تیری دنیا کو بھی بنا دیں گی اور تیری آخرت کو بھی سنوار دے گی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم ترین 4 دعائیں بتائی، اور بالکل آسان اور معمولی سے الفاظ، کوئی طویل دعائیں بھی نہیں، کوئی گھنٹے جس پر صرف ہوں ایسے بھی نہیں، 4 دعائیں۔ اللہم اغفر لی، اللہ میرے گناہ معاف فرما، گناہ معاف ہو جائیں ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ پھر گناہ معاف ہونے کے بعد دوسری کیا ہے؟ اے اللہ رحم فرما، رحم فرمانے کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ آئندہ مجھے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، وعافنی، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اور یہ عافیت اتنی بڑی دعا ہے۔ عافیت کا مطلب اے اللہ مجھے صحت عطا فرما، امن عطا فرما، سلامتی عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، نیک صالح بیوی عطا فرما، نیک اولادیں عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یہ سب چیزیں عافیت میں شامل ہیں، یہ سب چیزیں عافیت ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم مانگتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں حسنہ اور بھلائی عطا فرما، اس حسنہ میں یہ ساری باتیں آتی ہیں۔ اور پھر آپ سنیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے اور ان کا اللہ کے رسول سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، عافیت مانگا کرو۔ دوسرے دن پھر وہ آیا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل دعا، آپ نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ تیسرے دن پھر وہ آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے دعا بتائیے، آپ نے فرمایا عافیت کی دعا مانگا کرو، اگر دنیا اور آخرت کی عافیت تمہیں مل گئی تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی طرح سے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کوئی دعا بتائیں کثرت سے جس کو میں مانگتا رہوں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اکثر من الدعاء بالعافیہ، کثرت سے عافیت کی دعا مانگا کرو۔ اور پھر فرمایا الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا رد نہیں ہوتی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پھر اس اذان اور اقامت کے درمیان میں ہم کیا دعا کیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو، دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ پہلے جو روایت پڑھی میں نے وہ بخاری کی روایت ہے، اس سے پہلے مسلم کی روایت ہے۔ یہ بڑی بڑی کتابوں کی روایات ہیں
جس میں فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے۔ جب آپ مسجد میں تشریف لائے، ابھی جماعت کھڑی ہونے کو وقت ہے، اذان ہو گئی ہے، اقامت باقی ہے، تو اس وقت کو ہم کیوں ضائع کریں؟ اس وقت کو ہم پیچھے کسی کنارے پر بیٹھ کر کیوں صرف کریں؟ اللہ کے نبی نے کتنا مبارک عمل بتا دیا کہ آگے آؤ، صفوں میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگو، نماز پڑھو، نماز کا وقت نہیں ہے تلاوت کرو، وہ نہیں ہے ذکر کرو، وہ نہیں ہے دعائیں مانگو۔ یہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، ان قبولیت کے اوقات کو پیچھے بیٹھ کر گزارنا اور غفلت کے ساتھ گزار دینا کسی طرح سے بھی اچھا نہیں ہے۔ تو میں نے 4 دعائیں بتائی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ مجھے عافیت والی زندگی عطا فرما، اور ورزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ بتاؤ، یہ 4 دعائیں آج ہر مسلمان کی ضرورت ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 دعائیں بتانے کے بعد فرمایا جاؤ میں نے دنیا اور آخرت کی ساری دعائیں تیرے لیے جمع کر لی، ساری دعائیں اس میں آ گئی ہیں۔ تو بس بات یہ ہے، مانگنے کی دیر ہے، بات اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی دیر ہے۔ اللہ تو نوازنا چاہتا ہے، اللہ تو دینا چاہتا ہے۔ خاص طور پر اس مبارک مہینے میں اذان اقامت کے بیچ کا وقت بتا دیا، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور مشکل کوئی آئے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ سحر کا وقت ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطار کا وقت ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ جو 4 میں نے دعائیں بتائی ہیں یہ سارے یاد رکھیں۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، ورحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، وعافنی، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، ورزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما۔ آج سارا دن ان دعاؤں کو کثرت سے کرتے رہیں، اور جب بھی مسجد میں بیٹھیں ان دعاؤں کی تسبیحات پڑھیں، خوب اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔